السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشی امت مسلمہ، گزشتہ 2 ہفتوں سے اس عنوان کے تحت بات آ رہی تھی کہ کامیاب انسان وہ ہے جس سے اس کا رب راضی ہے، جس سے اس کے پیارے رسول راضی ہیں، جس سے یہ دونوں راضی ہیں، ان سے فرشتے راضی ہیں، اس سے دنیا کی تمام مخلوق راضی ہے. جن سے یہ دونوں راضی نہیں، سارے مخلوقات ان سے راضی نہیں. تو اللہ کو راضی کیسے کیا جائے، اس کے تحت گزشتہ ہفتہ بیان کیا گیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے کیا طریقے ہیں. اب اس ہفتے میں اس موضوع کے تحت بات کرنی ہے کہ ہم سب تیار کیوں نہیں ہو رہے. اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ہم جانتے ہیں، سنتوں کو جانتے ہیں، اللہ کے احکامات کے بارے میں سنتے ہیں، پھر اس کی تعمیل کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے لیے ہم اسٹینڈ کیوں نہیں ہو رہے، کھڑے کیوں نہیں ہو رہے، طاقت کیوں نہیں جٹا پا رہے؟ تو اس کے اوپر آج بات کرنی. ورنہ بیماری بتا کر اس کی دوا نہ بتائی جائے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کسی بیماری بتائے کہ تمہارے پاس تمہارے اندر فلاں بیماری ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ اس کی دوا کیا ہے، اگر نہ بتائیں تو بھائی وہ ہلاک ہوتا ہے. تو اس کے پوری ذمہ داری آپ کے اوپر آ جاتی ہے کہ اگر آپ بتا دیتے تو وہ اس دوا کو کھا کر اپنے اس بیماری کو دور زائل کر سکتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی یہی طریقہ رہا قرآن میں کہ اللہ جہاں بھی انسانوں کی بیماری کو بتایا ہے، اللہ نے وہاں دوا بھی تجویز کر دی ہے کہ فلاں بیماری کی یہ دوا ہے. اگر تکبر آ رہا ہے، نماز قائم کرو،
نماز کے اندر وہ صفتیں رکھیں کہ انسان خود بخود بڑے عہدے، بڑے ساز و سامان اور دنیا کی رنگینیوں سے خود بخود نماز ایسی چیز ہے کہ وہ اس کو کھینچ کر لے آتی ہے، اس کو روک دیتی ہے۔ تو میں اس موضوع کا آغاز، ہم لوگ پھر سے پاسٹ کی طرف جاتے ہیں اور ہم لوگ سوچیں کہ یہ جو اسلام ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہم لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا اور ہم لوگ مسلمان بنے، اسلام کا جو نظریہ ہے اس کو ہم لوگوں نے ایکسیپٹ کیا کہ نہیں، ہم لوگ مسلمان بننا چاہتے ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، چاہے وہ وراثتی طور پر کیوں نہ ہو، ہم مسلمان کے گھر پہ پیدا ہوئے، ہم مسلمان بن گئے۔ مگر مسلمان بنے تو مسلمان کا مطلب یہ ہے اسلام کو ہم نے مانا تب ہم مسلمان بنے، گویا کہ ہم نے اللہ کو اپنی زندگی ہم نے سپرد کر دی کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، بسر کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سنتوں کے مطابق ہماری زندگی جو ہے اس کی گزر بسر ہوگی۔ تو اسلام جو ہے اس کی بنیادی کچھ چیزیں ہیں، اس کا مین پلر ہے، اس کو جاننا ہوگا۔ کوئی چیز، کسی بھی چیز، عمارت آپ لے لیں، اس کو کھڑے کرنے کے لیے انسان پہلے پلر ڈالتا ہے۔ اگر پلر مضبوط نہ ہو، بنیاد مضبوط نہ ہو، اس کے اوپر ہم ڈھلائی پہ ڈھلائی کرتے چلے جائیں، اس کو ایک نہ ایک دن گر جانا ہے۔ اور آپ کا بیس مضبوط ہے، جس کی بنیادیں مضبوط رہتی ہیں، پھر اس کے اوپر آپ چاہے منزل پہ منزلیں ڈالتے رہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جتنی مضبوط بنیاد ہو اتنی عمارتیں کھڑی کی جا سکتی ہیں اس کے اوپر۔ تو اسلام کی بھی کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو آج ہم سے کھوکھلی ہو گئی ہیں، جس کے بنا پر اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو منوانا، اللہ کے حکم کے طرف چلنا، اللہ کے حکم کو فالو کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جمنا، اسلام پر اپنے آپ کو جمانا، یہ ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ یہ بیس کمزور ہے۔ اور ہم سوچ رہے ڈھلائی کریں تو ڈھلائی کیا ہو رہی، چاہ رہے ہیں وہ گر جا رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ اب سے ہم کو نمازی بن جانا ہے، اب سے ہم کو جھوٹ چھوڑ دینا ہے، آج سے ہم کو شراب چھوڑ دینا ہے، آج سے خرافات و بدعات و رسومات جتنے اس کو چھوڑ دینا ہے، مگر ایک دن، دو دن، تین دن، پھر ڈاؤن فال، پھر گر جا رہا ہے۔ رمضان میں کتنے لوگوں نے ارادہ کیا ہوگا کہ اب نمازیں نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، مگر کیا ہوا؟ اگر یوں ہوا کہ تیاری شروع ہوئی، مصمم عزائم یعنی اس کے ارادہ کے ساتھ، مستقل ارادہ کے ساتھ، خود مزاجی اور مستقل مزاجی کے ساتھ انہوں نے ارادہ کیا، مگر پھر وہ ڈاؤن فال میں چلے گئے، پھر گر گئے، پھر ان سے چھوٹ گئی۔ تو اس کی وجہ، واحد اور بڑی وجہ یہی ہے کہ بنیاد آج ہمارا کھوکھلا ہو گیا۔ بنیاد کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر رکھی گئی۔ کتنی چیزوں پر؟ 3 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی قسم اس کی ہے توحید۔ توحید کے معنی اللہ کو ماننا، کہ ہمارا کوئی پروردگار ہے، خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ Who is the creator of world؟ جو دنیا کو بنانے والی ذات ہے۔ تو یہ پہلی بنیاد کہ اللہ ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، خدا ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ ایمان ہے ہمارا الحمدللہ کہ کوئی ہر چیز اللہ کے ہی مرضی سے ہوتی ہے، یہ ہے ہمارا الحمدللہ۔ اب جن کا نہیں ہے تو وہ ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ پہلی سیڑھی اسلام کے بنیادی پلرز، اگر اس کو مضبوط کر لینا ہے کہ اللہ ہی سے ہر کچھ ہو رہا ہے،
اللہ جب چاہیں گے میرے سانس جو ہے وہ سانس بند ہونے کے لیے کافی ہے۔ توحید دوسرا بنیادی جو پلر ہے، بنیاد ہے اسلام کا، وہ ہے رسالت۔ توحید یعنی دوسری رسالت ہے۔ رسالت کے معنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، پروفٹ ماننا، میسنجر آف گاڈ ماننا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجر ہیں جنہوں نے اللہ کی کتابوں کے بارے میں ہمیں سکھایا، بتایا، اللہ کی پہچان کروائی اور اللہ کے حکم کو پریکٹیکلی کر کے ہمیں بتا کر دنیا سے وہ رخصت فرمائے، اور صحابہ کرام اجمعین کی مقدس جماعت کو ٹرین کیا، ایک نمونہ پیش کیا۔ تو اللہ کے رسول کو میسنجر آف گاڈ ماننا کہ اللہ کے رسول یہ پیغمبر ہیں جو آخری نبی ہیں۔ تو چلیے دوسری چیز بھی ہماری الحمدللہ ہے کہ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر جو خرابی جو ایک بتا رہے نا کہ 4 پلرز میں ایک بھی اگر کمزور پڑ جائے تو بھی عمارت نہیں کھڑی رہ سکتی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی 4 میں سے 3 کو مضبوط کر دو، ایک کو کمزور کر لو، کوئی نہیں چاہے گا۔ اور کوئی بلڈرز کے بھی آپ کہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے، 3 ہی کھڑی کر دو، 3 میں ہی بلڈنگ بنا لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو 4 پلر کا جس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنا اور تمام 4 کو اس کے یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں سب کو ایک جیسا بنانا کہ جب تک 4 قائم اور دائم رہیں گے پوری بلڈنگ، پوری عمارت کھڑی رہے گی۔ اسی طریقے سے اسلام کا یہ 2 پلر تو ہیں کہ توحید اور رسالت، مگر تیسرا پلر جو ہے وہ ہے آخرت۔ کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی عقائد میں 3 جو ہیں، ان میں توحید، دوسری رسالت، تیسری آخرت ہے۔ آخرت کے معنی مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ ایمان والے مومنوں کے، متقیوں کے صفتوں کو اللہ بیان کرتا ہوا جب یقین آخرت کی باری آئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کو یقین کے ساتھ جوڑا ہے کہ ایمان والے کے لیے آخرت کا یقین ہونا یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ آج جھوٹ کا ہم نے ارادہ کیا کہ ہم کو نہیں بولنا، مگر پھر پیسے کی ضرورت پڑی، پھر کچھ معاملہ سامنے آیا کہ پیسہ پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے، ہم پھر جھوٹ بول دیے۔ مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ آخرت کا یقین ڈھلمل ہو گیا، اس کی بنیاد خراب ہو چکی ہے، آخرت میں سزا و جزا کا تصور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مثقال ذرۃ خیرا یرا، اگر خیر بھی تم تھوڑا ہی کر رہے ہو، ذرہ برابر بھی اچھے کام کر رہے ہو، تو تم کل قیامت میں اس کو دیکھ لو گے۔ تم اس کو دیکھو گے کہ ہم نے 1 روپے کسی کو اخلاص کے ساتھ صدقہ دیا تھا تو وہ تھوڑا ہی ہے، مگر اللہ فرما رہے کہ تم اس کو کل قیامت میں دیکھو گے کہ ہم نے 1 روپے کسی کو صدقہ دیا تھا، ہم نے کسی کی بوریوں کو اٹھایا تھا، کسی کمزور کی مدد کی تھی، کسی مظلوم کی مدد کی تھی، چاہے وہ ادنا سا ہو چاہے اوپر ہائر لیول میں ہو، کچھ بھی ہو، تھوڑے سے بھی نیکی کے کام اللہ فرما رہے ہیں کل قیامت میں آپ کو اس کو تم دیکھو گے اس کو کہ تم جو کر رہے ہو وہ دیکھنا ہے تم کو، یہ نہیں کہ اللہ کہیں گے چلو موٹے موٹے کو ہم نے لکھ لیا ہے، چھوٹے چھوٹے کیا لکھیں گے، یہ سب ایسے ہی بھاؤ میں چلا گیا۔ نہیں، اللہ فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم اس کو بھی دیکھو گے جو دم برابر ادنا سا کوئی نیکی تم کر رہے ہو اس کو بھی کل قیامت میں اللہ دکھائے گا۔ اسی طرح وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم ادنا سا برائی بھی کرو گے، چھوٹی چھوٹی
جو ہے غلط کام کرو گے، جس کو تم غلط سمجھ بھی نہیں رہے ہو، اس کو بھی اللہ کل قیامت میں تم کو دکھائے گا۔ یہ آخرت کا تصور، جزا و سزا، کہ اچھا کریں گے وہاں ملے گا، برا کریں گے وہاں اس کا بدلہ ہے، اس کی سزا ہے۔ تو یہ آخرت کا تصور ہی یہی ہے کہ آخرت کے بارے میں بیٹھ جائے کہ ہمیں اللہ کے یہاں جا کر کل پیشی ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو وہ انسان کے لیے عبادت میں جم جانا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ ارادہ کیا کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، مگر نماز چھوٹ گئی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا کہ ہمیں اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی کہ کل قیامت میں جانا بھی ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا بھی ہے، سب سے پہلے کسی کے بارے میں جواب دینا ہوگا، سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال ہونا ہے تو وہ نماز کے بارے میں ہونا۔ میدان محشر جاں گداز بوت، اول پرسش نماز بوت۔ فارسی کا شعر اس میں کہ سب سے پہلے جب جان ختم ہو جائے گی، جب قیامت آئے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے ہم سے نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ تو یہ سزا، جہنم کا تصور کہ اللہ ڈال دے گا، اور جنت کا تصور جہاں ختم نہیں ہونا، جس کو اینڈ نہیں ہونا۔ ہم اصل دنیا میں رہ رہے، دنیاوی زندگی کو ہی جنت سمجھ رہے۔ جس طریقے سے جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو وہ اس کے لیے وہی دنیا ہے، اس میں ہی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، ہر چیزیں اس کو ملتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ بس یہی تو میری دنیا ہے، یہی ختم ہو جانا۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کو پیٹ سے نکال کر جب وہ عالم دنیا میں آتا ہے، جب دنیا میں آتا ہے تو دیکھتا نہیں ایک اور دنیا ہے جہاں یہ سب چیزیں ہیں، یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں۔ تو ہم لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں، جس طرح ایک بچے کو جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اس کو دنیا کی خبر نہیں رہتی ہے، جس طرح ہم دنیا میں رہ رہے ہیں ہمیں آخرت کی خبر نہیں ہے، مگر اس آخرت کی خبر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی نے بتائی ہے، خبر دی ہے۔ اور حدیث کا، قرآن کا مطالعہ کرے، جنت کی خوش پوری تو نہیں ہے مگر ہے، جنت کی خوشخبری ہے، جنت کے بارے میں ذکر ہے۔ جہنم کی جو وعید، جہنم کے جو ہے خوفناک مناظر کو حدیث نے کوٹ کیا ہے۔ تو یہ سب کیسے ہوگا؟ جب یہ سب پڑھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، جانیں گے اور اس کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں گے، تب کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہم ہر برے کام سے پھر بچیں گے۔ دنیاوی قانون جو بنے ہوئے ہیں، دنیاوی قانون میں بہت ساری جرائم ایسے ہیں جو انسان کو نہیں کرنا۔ ہر جرائم جرم ہوتا ہے، مگر انسان کر کیوں رہا ہے؟ چلو بھائی، دنیاوی قانون ہمیں جو ہے کہ پولیس کے ڈر سے ہم صبح کے وقت میں نہیں کرتے، جرائم ہم سے نہیں ہوتے، صبح کے وقت میں روشنی ہوتی ہے اور لوگ رہتے ہیں، فلاں تو بہت چوری نہیں کرتا، ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکہ نہیں ڈالتے، قتل کرنے والے قتل نہیں کرتے، شراب پینے والے شراب نہیں پیتے، بہت ساری چیزیں۔ مگر کیا ان کو آپ رات کے اندھیرے میں اور بند کوٹری میں اور جنگلوں میں بچا سکتے ہیں؟ تنہائی میں کوئی ان کو روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ شراب پینے والے شراب پی رہے ہیں، زنا کرنے والے زنا کر رہے ہیں، قتل کرنے والے قتل کر رہے ہیں، جرم کرنے والے جرم کر رہے ہیں۔ اس کو نہ پولیس روک پا رہی ہے، نہ دنیا کے لوگ روک پا رہے ہیں، نہ قانون روک سک رہا۔ اور جتنے روکنے کی ترکیب چل رہی ہیں اور زیادہ جرائم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں شراب کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ہر مذہب مذاہب کی جو مہذب جو یہ ہے، وہ ہر مہذب دین میں مذہب جو ہے ان میں شراب کو روکنے کے لیے کتنے کام چل رہے ہیں، قانون پہ قانون آ رہے، قانون پہ قانون آ رہے، کبھی وہاں بند کیا جا رہا، کبھی وہاں بند کیا جا رہا، مگر کہیں بند نہیں ہو رہا۔ مگر یہی شراب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی کے یعنی زمانے جاہلیت میں ان سے آنے سے قبل اور آنے کے بعد بھی یہی شراب جب تک یہ حلال تھی، یعنی شراب پیتے تھے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی نے صحابیوں کے دل پر جو محنتیں کی تھیں، وہ محنتیں صرف ایسے ہی ڈرانے کے لیے نہیں، صرف آخرت کا تصور ان کے دلوں میں بیٹھا دیا تھا۔
اللہ کے حکم کی پاسداری ان کے دل میں ڈال دیا تھا کہ اللہ جب کسی چیز کے بارے میں حکم کر دیں تو وہاں پہ اپنی کوئی خواہش ہمیں جو ہے اس کے بارے میں تصور نہیں کرنا کہ بس میری خواہش ہے، میری خواہش ہے، میری خواہش۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جس وقت شراب منع کر دیا گیا، صحابی ایسے موقع پر جہاں شراب کی مجلسیں چل رہی تھیں، جہاں پہ لوگ شراب پی رہے تھے، خبر پہنچی کہ شراب حرام کر دی گئی، شراب منع ہو گیا ہے اسلام میں۔ روایت میں آتا ہے جو صحابی جو پیالہ جو ہے اپنے ہونٹ پر لے جا چکے تھے اور شراب کے 2 گھونٹ اندر جا چکا تھا، جو ہی خبر ملی کہ شراب حرام ہو گیا، فوراً یہ نہیں کہ پیالہ کو ڈراپ کیا بلکہ اپنے انگلیوں کو اندر ڈال کر جو شراب جا چکا تھا اس کو الٹی کر کر باہر نکالا۔ اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ جو جا چکا ہے اس کو اندر رہنے دے، اتنا بھی نہیں، مگر منع ہو گیا تو منع ہو گیا۔ کیا ان کے کوئی پولیس آئی تھی پکڑنے کے لیے ان کو کہ شراب پی رہے چلو؟ کوئی نہیں، بس ایک ہی اللہ کا خوف، آخرت کا تصور کہ اللہ نے منع کر دیا تو منع کر دیا، اس کے آگے کوئی اپنی خواہش، اپنے ڈیزائرز کچھ نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے مدینے کے گلیوں کے ہر نالہ میں جب منع ہوا تو شراب کی نہریں جاری ہو گئیں۔ کاروبار کرنے والے ایسے صحابی جو ابھی پورا مال لے کر کے آئے ہیں، ابھی پورا پونجی لے کر کے، پورے شراب کے ان کے کاروبار اب لے کر ہی آئے ہیں، پورے پونجی پورا بھرا ہوا ہے، خبر مل گئی راستے میں آئی تم کیا شراب لے کر کے آئے ہو دوسرے ملک سے، اب تو یہ حرام ہو گیا، فوراً سارے کو توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دیا۔ تو یہ ہے آخرت کا تصور۔ ایک ہی چیز ہے جو ہمیں اللہ کے عبادات و جو ان کے حکم پر ہمیں جما سکتی ہے، تو وہ چیز ہے آخرت کے تصور، آخرت کا تصور، آخرت کا یقین کہ ہمیں مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد اگر ہم تھوڑے سے بھی گناہ والے کام کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے سزا دے گا، ورنہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ دنیا میں کون ہے؟ شریف بھی ہے، شریر بھی ہے، گناہ گار بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، ہے نا، سب طرح کے لوگ ہیں، تو فائدہ کیا ہوتا؟ ایک انسان گناہ سے بچ رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہم گناہ سے بچیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کون نہیں چاہتا ہے کہ حرام کام کرے؟ حرام کام میں لذتیں ملتی ہیں، خوشی ملتی ہیں، حرام کاروبار میں پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کون نہیں چاہتا زیادہ سے زیادہ کمانا؟ مگر آدمی جو بچ رہا ہے اور ایک نہیں بچ رہا ہے، تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے ایکول معاملہ کر دیتے تو پھر مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ یہی تو ہے سزا اور جزا کہ یہاں ہم بچیں گے، اپنے نفس کو ماریں گے، جو ناجائز چیزیں ہیں اس سے بچیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے کیا کریں گے؟ وہاں ایک انعام ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا ایک عدل ہے، انصاف ہے۔ اگر سب کو ایک ہی گڑھے میں ڈال دیں تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ تو یہ عدل ہے کہ جو اچھا کرے گا اللہ اس کے لیے انعام دے گا، جو غلط کرے گا اس کے لیے اس کی سزا ہے۔ تو ہم سب کو اس معنی میں تیار ہونا ہے، آخرت کا تصور اپنے خیال میں لانا ہے، جو اسلام کی بنیادی عقائد ہیں، یعنی مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اپنے پیلر کو ہم مضبوط کریں۔ اس کے لیے 3 چیزیں، سب سے پہلی چیز اسلام میں توحید، اللہ کو ماننا، دوسری چیز رسالت، آخرت یعنی رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، تیسرا یہ کہ آخرت کا یقین کرنا۔ آخرت یقین کا ورڈ اللہ نے لایا، یعنی یقین میں کہ جو اس کے اگر ضد ہو جائے، ضد اگر کسی ورڈ کو لیں گے، اس کا ضد کیا آئے گا؟ شک۔ یقین کا ضد شک ہے، تو آخرت میں شک کی گنجائش نہیں ہے، شک بھی نہ ہو، یقین کامل ہو کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک ایک ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل کے ہمیں جواب دینا ہے۔ اللہ فرماتے قرآن میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ فرماتے تم کیا سوچتے ہو؟ تم سوچ رہے ہو کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم کو اللہ نے بس ایسے ہی محض ایسے ہی پیدا کر دیا ہے، بیکار اور بے فائدے کے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے تم ایسا مت سوچو کہ تمہیں بیکار اور بے فائدے کے پیدا کیا گیا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یہ کہ تم اللہ کی طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، ایسا تصور، ایسا خیال مت کرو۔ یہ خیال کرو کہ ہمیں اللہ کے یہاں لوٹائے جانا ہے، ہم سب کو اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔
اور وہاں سے جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہونی ہے، آخرت والی جو آخرت کے بعد جنت کے جو جنت کی زندگی ہے، جہاں اینڈ ہو جانا ہے، موت کو موت آنی ہے، جہاں سے عمر کے بڑھنے اور گھٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کہ ایکول عمر ایک زندگی دے دی جائے گی۔ تو ایسی زندگی کو ہم چھوٹی سی اس میں ہم جو ہے کہ صرف کر رہے ہیں اور اس کو غلط جگہوں پہ لگا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کا تصور کچھ کوئی بڑا کام نہیں ہے، بس اتنا ہی کام ہے کہ بس اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جائیں، کاروبار ویسے ہی کرنے والے بن جائیں، معاملات ویسے ہی ہو جائے، معاشرت ویسے ہی ہو جائے، اخلاقیات ویسے ہی ہو جائے۔ ہم چھوٹی سی زندگی میں جو ہے خوف اور خطر کی زندگی جو ہم گزارتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بس یہ گناہ ہو جائے گا تو فلاں شخص پکڑ لے گا، فلاں پولیس پکڑ لے گی، یہ جرم ہو جائے گا، اگر معلوم ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تھوڑی چیزوں کے لیے ہم ڈرتے ہیں، مگر ہمیں کبھی اللہ کا خوف نہیں آتا کہ یہ عمل کریں گے تو اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دلوں میں ہمیشہ آخرت کا، اللہ کے نبی نے ان کو جو تیار کیا تھا بس آخرتی کے لیے تیار کیا تھا، کہ آخرت کا تصور، ہمیشہ استحضار کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہوگا، کیا بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لیجیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لیجیے، ہمیشہ جو ہے ان کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں، صحابی تو نہیں ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ابو ہریرہ صحابی ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں وہ تابعین ہیں، تابعین میں سے ہیں۔ وہ لوگ بازار میں ایک سفر کرنے نکلے تو وہیں پہ سفر ہی میں جو ہے کہ اللہ دعا کر رہے ہیں، یعنی ہمیشہ آخرت ہی آخرت دعا کر رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں جس طرح میں تمہارے ساتھ بازار میں یہاں آیا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل تمہارے ساتھ مجھے کل جنت میں بازار کرنے والا بنا دے، یعنی ہم جنت میں تمہارے ساتھ بازار کریں، یعنی ہر وقت آخرت کا استحضار، یعنی ان کا شیڈیول جو تھا وہ آخرتی کے اوپر، بس آخرت کی کامیابی کیسے مل جائے۔ کہیں اللہ کے نبی کبھی کچھ کہہ دیتے کہ چلو فلاں چیز کے بدلے میں جنت میں یہ، فوراً صحابی تیار ہو جاتے، آخرت کا تصور اتنا ذہن میں ان کو۔ تو ابھی اس جو کھوکھلا ہوا ہے، جو بنیاد کھوکھلی ہو گئی ہے، وہ ہے آخرت کا تصور، مرنے کے بعد کی زندگی۔ اس کے بارے میں نے پچھلے ہفتے بتایا کہ اس کا ہمیں تصور کرنا ہوگا، ذہن لگانا ہوگا، کبھی تنہائی میں ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، قبر میں جانے کے بعد سوال و جوابات ہونے ہیں، اس کی خبر کسی کو نہیں ہے، وہاں کیا ہوگا، اکیلے ہم وہاں موجود رہیں گے، تنہا موجود رہیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس کے بارے میں سوچنا کہ اس کے بعد پھر اٹھنا ہے، یہ نہیں، اب تو تصور ہی ایسا ختم ہو گیا، اب تو سوچتے بس مریں گے، جیسا دوسرے مذاہب کے لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ مرنے کے بعد سل گڑ کے ختم ہو جائیں گے، یا فلاں یہ بنا دیے جائیں گے، وہ بنا دیے جائیں گے، کیا بنا دیے جائیں گے، مگر ہمارے یہاں ایسا کنسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کنسیپٹ یہی ہے کہ زندہ ہونا ہے، دنیا میں رہنا ہے، یہاں موت آئے گی، اس کے بعد آخرت ہے، قبر کے بعد اٹھنا ہے، قیامت میں حساب و کتاب دینا ہے، اس کے بعد سزا و جزا کا مسئلہ وہاں چلنا ہے۔ تو ہم سب کو اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ ہم سب ارادہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے، کسی چیز پہ جمنے کے لیے ہمیں آخرت کا تصور لانا بہت ضروری ہے۔ آخرت کا تصور کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہم کریں گے کہ آج جو پچھلے ہفتے جو بتایا کہ معمولات کو بدلنا ہوگا، اس پہ پریکٹیکل کچھ کرنا ہوگا۔ صرف سن کر سوچے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمل خود کو کرنا ہے۔ اسلام پچھلی چیزوں پر ہمیں کھڑا نہیں کرتا کہ فلاں صاحب یہ کیے، فلاں صاحب یہ کیے، نہیں، اسلام کہتا ہے آپ نے کیا کیا، ہم جو کر رہے ہیں اس کا ہمیں کل قیامت میں حساب و کتاب دینا ہے، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے۔